الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ واخوانہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورفعنا لک ذکرک۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی سیریز، ایک نیا گلدستہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہے۔ اس گلدستے کے مختلف پھول ہیں اور ہر پھول کا رنگ جدا ہے، ہر پھول کی خوشبو بھی الگ ہے، لیکن یہ سارے پھول ہم آپ کی خدمت میں ایک ساتھ نہیں پیش کر سکتے۔ ہم ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں ایک ایک پھول پیش کرتے رہیں گے۔ آج ہم جس پھول کو آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم، جس میں ہم اپنی زندگی کا موازنہ سیرت طیبہ سے کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جس ذات نے، جس شخصیت نے ہمارے لیے اتنی تگ و دو کی، ہمارے لیے اتنی قد و کاوش کی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر یہ آیت اتاری فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے محمد ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان بھی ہلاک کر دیں گے، اے محمد ایسا لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ ساری ساری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اللہ سے روتے گڑاتے تھے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ میری بات پر لبیک نہیں کہتے، کیا ان کے دلوں پر مہر لگ گیا ہے؟ اور اس قد و کاوش میں، اس کوشش میں آپ نے ہر طرح کی تکلیفیں سہیں، ہر طرح کی مصیبتیں سہیں، طرح طرح کے مظالم آپ پر آزمائے گئے، جسمانی طور پر آپ کو اذیتیں دی گئیں، روحانی طور پر آپ کو اذیتیں دی گئیں، کبھی طائف میں آپ پر پتھر برسایا گیا جس میں آپ لہو لہان ہو گئے، خون آپ کے جسم سے بہہ کر آپ کے جوتے میں آ گیا، آپ کے غلام زید جو آپ کے ساتھ تھے وہ آپ کو اٹھا کے ایک باغ میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کے چہرے پہ پانی چھڑکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتا ہے۔ ایسے موقع پر ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی، اگر آپ کہیں تو ہم انہیں دو پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر مسل دیں، انہیں نیست و نابود کر دیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا نہیں، اگر یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایک ایسی جنریشن ہے اور ایک ایسی نسل آنے والی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے گی۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ مکے ہی میں آپ کو مارا گیا، ایسا نہیں ہے کہ صرف مکے ہی میں آپ کو اذیتیں دی گئیں، آپ کو مکہ تو چھوڑنا ہی پڑا، آپ کو وہاں سے ہجرت تو کرنی ہی پڑی، لیکن ہجرت کے بعد بھی آپ پر تکالیف کا سلسلہ جاری رہا، اور یہ تکالیف ایسا نہیں ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے کسی مقصد کے لیے آپ نے یہ تکلیفیں سہی ہیں، یہ تکلیفیں اس لیے سہی ہیں تاکہ ہم مسلمان ہو جائیں، ہم ایمان والے ہو جائیں، تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں، تاکہ ہم اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ تو جو نبی ہمارے لیے اتنی تکلیفیں سہ سکتا ہے، جو رسول ہمارے لیے ہر طرح کے ظلم برداشت کر سکتا ہے، کیا ہمارے اوپر اتنا بھی واجب نہیں ہوتا کہ ہم اس نبی کے حالات کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، مدنی زندگی میں سن 3 ہجری میں جب جنگ احد پیش آئی، اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر لہو لہان ہوئے،
اور یہاں تک آواز اٹھی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ قتل کر دیے گئے۔ اس وقت سارے صحابہ کرام مایوس ہو گئے، عجیب بے چینی کا عالم تھا۔ لیکن جب انہیں پتا چلا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، تو ان کی جان میں جان آئی۔ جب مشرکین آپ پر جسمانی تکلیفیں دے دے کے تھک گئے، آپ پر ہر طرح کے مظالم آزما کر ہار گئے، تو ایک نئی ترکیب سوچی کہ چلو انہیں ذہنی طور پر تکلیف دی جائے۔ چنانچہ کوئی اور نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا۔ کیسا بہتان؟ زنا کا بہتان لگایا کہ نعوذ باللہ آپ نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہوئے اور ایک لمبا وقفہ گزر گیا اور آپ وحی کا انتظار کرتے رہے۔ منافقین کی تکلیفیں جاری رہیں، ان کا سب و ختم جاری رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے رہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین اگر عائشہ صدیقہ بری ہیں تو ضرور اللہ انہیں اس بہتان سے بری کرے گا۔ چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 10 سے 20 تک اللہ تعالیٰ نے آپ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت و پاکیزگی اور ان کی عفت کے سلسلے میں نازل فرمائی۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ تکالیف ہیں، اور تکالیف کی یہ وہ مثالیں ہیں جو صرف چند ہیں، ورنہ پوری زندگی نبوت کے دعوے سے لے کر آپ کی وفات تک پوری زندگی آزمائشوں سے پر ہے، تکالیف سے پر ہے، ذہنی اضطراب سے پر ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے بن جائیں۔ تو جس نبی نے ہمارے لیے اتنی محنت کی ہو، اتنی کوشش کی ہو، ہمارے اوپر بھی تو کچھ حق بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور آپ کی تائید کی اور آپ کی مدد کی اور اس نور کی اتباع کی، اس نور کو مانا جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو ایسے ہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں، چند حقوق ہمارے اوپر ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ نمبر 2، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت کریں، آپ کی مدد کریں۔ اور نمبر 3، ہم اس نور کی یعنی اس قرآن پاک کی پیروی کریں، اس کے احکامات کو بجا لائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، یہ چند حقوق ہیں جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی صرف ہم درود و سلام بھیج دیں تو آپ کا حق ادا ہو جائے گا؟ کیا ہم اپنی انگلیاں اپنی آنکھوں سے چمٹا لیں تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو جائے گا؟ آپ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی لائی ہوئی شریعت کو مانیں، آپ نے جو خبر دی ہے اس کو سچ تسلیم کریں، جو کرنے کے لیے کہا ہے اس کو بجا لائیں، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ یہ ہے آپ پر ایمان لانے کا مطلب۔ اور دوسری چیز، دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کریں، آپ کی مدد کریں۔ تو مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہم مدد کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم آپ کی سنتوں کو زندہ کریں، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو زندہ کریں، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ کے سلسلے میں جتنی معلومات ہو سکے ہم اکٹھا کریں، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر کہاں کہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں،
کہاں کہاں آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ہر طرف پوری دنیا جانتی ہے کہ مسلمان اپنے نبی کے تئیں بہت زیادہ حساس ہوتا ہے, بہت زیادہ جذباتی ہوتا ہے, اور وہ اپنے نبی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اسی لیے وقفے سے آپ کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے اور آپ کی زندگی پر کسی نہ کسی طریقے سے تجریح کی جاتی ہے, آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی آپ کو ایک ظالم و جابر بتایا جاتا ہے, کبھی آپ کو ایک جنونی بتایا جاتا ہے, کبھی آپ کو ایک فسادی بتایا جاتا ہے. تو یہ ساری آوازیں جو ہم روز سنتے ہیں, یہ ساری بری خبریں جو ہم روز اخباروں میں پڑھتے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہم سنتے ہیں, ہم ان چیزوں کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی وہ موقع ہے جب ہم اپنے رسول کی تائید کر سکتے ہیں, آپ کی مدد کر سکتے ہیں. ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سچا و پکا مسلمان ثابت کریں. ہم یہ ثابت کریں کہ ہم واقعی اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں. ہم دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ ہم اپنے رسول کی محبت میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. ہمارا دعویٰ کھوکھلا نہ ہو. ہم اپنی شخصیت میں, ہم اپنی ذات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پیدا کریں, آپ کی خصوصیات پیدا کریں, آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں بسائیں. ورنہ صرف ایجیٹیشن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, صرف مظاہرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, صرف خونی فساد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک ہم اپنے آپ کو یہ نہ ثابت کر دیں کہ ہم واقعی محب رسول ہیں, ہم واقعی رسول کے شیدائی ہیں اور ہم آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں بسانے والے ہیں, تب تک یہ دعویٰ شاید کہ ادھورا ہی ثابت ہو. ناظرین کرام, وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ہماری گفتگو یہ جاری رہے گی, آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں. ہم اس مختصر سے وقفے کے بعد آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم مزید گفتگو کے لیے آپ کی خدمت میں سیرت النبی کے پروگرام کو لے کر حاضر ہیں. ہم ان چیزوں کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی وہ موقع ہے جب ہم اپنے رسول کی تائید کر سکتے ہیں, آپ کی مدد کر سکتے ہیں. ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سچا و پکا مسلمان ثابت کریں. ہم یہ ثابت کریں کہ ہم واقعی اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں. ہم دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ ہم اپنے رسول کی محبت میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. ہمارا دعویٰ کھوکھلا نہ ہو. ہم اپنی شخصیت میں, ہم اپنی ذات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پیدا کریں, آپ کی خصوصیات پیدا کریں, آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں بسائیں. ورنہ صرف ایجیٹیشن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, صرف مظاہرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, صرف خونی فساد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک ہم اپنے آپ کو یہ نہ ثابت کر دیں کہ ہم واقعی محب رسول ہیں, ہم واقعی رسول کے شیدائی ہیں اور ہم آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں بسانے والے ہیں, تب تک یہ دعویٰ شاید کہ ادھورا ہی ثابت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تیسرا حق ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس نور پر ایمان لائیں جو آپ کے ساتھ اترا ہے. وہ نور کون سا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک ہے. قرآن کے جو بھی فرامین ہیں اس کو ہم بجا لائیں, جو بھی منہیات ہیں ہم اس سے اپنے آپ کو روک لیں, جو بھی حلال و حرام ہے اس کے درمیان ہم تمیز کریں, اس کتاب کا احترام کریں, اس کتاب کے لیے اپنے دل میں محبت اور عقیدت رکھیں, کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے, کیونکہ یہ اس ذات کا کلام ہے جو کبھی خطا نہیں کرتا, اس ہستی کا کلام ہے جو حکیم ہے. یہ قرآن قیامت تک کے لیے ایک معجزہ ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائیں اور اس کے اندر جو بھی چیزیں آئی ہوئی ہیں
وہ خبر اگر خبر ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں، اگر کسی چیز سے روکا گیا ہے تو ہم اس سے رک جائیں، کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کو بجا لائیں۔ تو یہ حقوق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو بجا لائیں گے تو ہی ہم کامیاب و کامران ہونے والے ہیں۔ اور یہ کامیابی و کامرانی ضروری نہیں کہ ہمیں اس دنیا ہی میں مل جائے، کیونکہ بہت بار آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا ٹھٹھا کرتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کے باوجود وہ دنیا میں ظاہری نگاہ سے، مادی نگاہ سے ہم دیکھیں تو وہ پورے طور پر کامیاب ہیں، بالکل خوش ہیں، مزے میں عیش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کامیابی و کامرانی دیر پا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے ہوئے ہے، لہذا وہ دنیا میں جتنا مزہ کرنا ہے کر لیں۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بہت خوش ہیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا مذاق بھی اڑایا ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت خوش ہیں۔ لیکن اس خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورے طور پر کامیاب بھی ہیں، کیونکہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، جو آنے والی زندگی ہے اس میں اگر کوئی شخص کامیاب رہا تو ہی وہ کامیاب ہے، ورنہ اس دنیا میں تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے سے بڑے ظالم ہیں، بڑے بڑے جابر ہیں، بڑے بڑے ڈکٹیٹر ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا ادا کرتے ہیں، ہم اس دعوے میں سچے بھی ہیں یا نہیں ہیں کہ ہم رسول کے پیروکار ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، آپ سے بہت محبت رکھنے والے ہیں، آپ سے بہت عقیدت رکھنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، جب ہم صحابہ کرام سلف صالحین کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے جو مثالیں قائم کی ہیں وہ رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہے، اور شاید ہی کسی قوم میں اپنے نبی کے لیے ایسی مثال مل سکے۔ ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کہ وہ قیامت تک مٹ نہیں سکتے ہیں۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کوئی بھول سکتا ہے؟ جب غار میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے چھپتے ہیں اور دشمن ان کا پیچھا کر کے اس غار کے منہ تک آ کے پہنچ جاتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ڈر جاتے ہیں۔ یہ ڈر اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ابو بکر کو کوئی تکلیف ہو جائے گی، ابو بکر پہ کوئی مصیبت آ جائے گی۔ یہ تکلیف اور یہ اضطراب و بے چینی صرف اس لیے تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غضب نہ پہنچے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کہیں دشمن آپ پر قابو نہ پا جائیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آگ پر لٹایا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا۔ اسی طرح جنگ احد میں وہ صحابیہ جن کو یہ خبر ہوتی ہے کہ ان کے باپ شہید کر دیے گئے، ان کا بیٹا شہید کر دیا گیا، ان کے دوسرے رشتہ دار شہید کر دیے گئے، لیکن وہ اضطراب اور بے چینی جو اس اللہ کی بندی کے اندر پایا جاتا تھا، صرف یہ پوچھتی تھی وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں کہ نہیں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تو کہا کہ آپ ہیں تو سارے غم ہیچ ہیں، آپ زندہ ہیں تو ساری مصیبتیں ہلکی ہیں۔ یہ صرف صحابہ کرام کی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ سلف صالحین کی زندگی بھی دیکھیں کہ آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد النبوی میں بیٹھتے تھے تو وہاں بھی اپنی آواز کو پست رکھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجرات میں فرمایا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ جب حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو بالکل خوشبو سے معطر ہو جاتے تھے، جو بہترین کپڑا ہوتا تھا اس کو زیب تن کرتے تھے، اور اس طرح بیٹھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ عقیدت ہی تو تھی، یہ محبت ہی تو تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ کی سنتوں پر ہر ممکن عمل کیا، اسی طرح تابعین نے، اور پھر آپ کے سنتوں پر عمل، آپ سے عقیدت اور محبت کا جو جذبہ تھا، اسی جذبے کے تئیں جس سے جو بھی ممکن ہو سکا انہوں نے کیا۔
किताबें लिखने का दौर शुरू हुआ ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपकी सीरत तैयबा आने वाली नस्लों तक मुंतकिल हो सके। चुनांचे बेशुमार किताबें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी गई। और अगर मैं ये कहूं तो भेजा ना होगा कि जिस शख्सियत पर दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। दुनिया की किसी भी जबान में अगर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आपकी जात मुबारका के ताल्लुक से कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। उर्दू जबान में भी बहुत पहले से ये सिलसिला शुरू हुआ और बहुत सारी किताबें लिखी गई, लेकिन अलमिया है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि किताबें तो हैं, मवाद तो फराहम है, लेकिन उसके पढ़ने वाले नहीं हैं। मस्जिद मरसिया खाहें कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। सारी चीजें दस्तयाब हैं लेकिन पढ़ने वाले ही नहीं हैं। झूठा दावा करने वाले तो मौजूद हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। ये कैसी मोहब्बत है कि आपसे मोहब्बत का दावा भी हो और आपके ताल्लुक से अगर एक छोटा सा सवाल, एक बड़े बड़े जानकार किस्म के लोग, बड़े बड़े स्कॉलर जो दुनियावी फनून में बहुत महारत रखते हैं, आप एक छोटा सा सवाल कर लीजिए, आपकी बीवियों के ताल्लुक से आप पूछ लें कि अल्लाह के रसूल की कितनी बीवियां थी, तो शायद ही कुछ लोग हों जो उनकी सही तादाद बता सकें। और अगर कुछ लोग तादाद बता भी ले जाएं तो यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि उनका नाम कोई नहीं बता पाएगा। ये अलमिया नहीं है तो और क्या है। हम अपनी जिंदगी में अपनी तिजारत के ताल्लुक से, अपनी मईशत के ताल्लुक से, अपने फायदे के ताल्लुक से जो भी बारीक से बारीक खबर होती है, जो बारीक से बारीक मालूमात होती है, वो नोट रखते हैं, उसको लिख के रखते हैं ताकि जरूरत के वक्त वो काम आए, ताकि उसकी वजह से हमारा कोई नुकसान ना होने पाए। ये कैसा फायदा है? ये मादी फायदा जो सिर्फ इस दुनिया तक महदूद होने वाला है। ये फायदा अगली जिंदगी तक पहुंचने वाला नहीं है। तो नाज़रीन किराम, हमें भी चाहिए कि हम जिस रसूल से मोहब्बत के दावेदार हैं उससे, उसके ताल्लुक से जितनी भी चीजें हमारे लिए मुमकिन हो सकें हम उसको हासिल करें, उन्हें पढ़ें और मालूमात जमा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से हम आपकी सुन्नतों पर अमल कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा वो पक्का मुहिब बनाए, आपसे मोहब्बत करने वाला बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।